جب رازق سے مل کے آئے تو رزق کیسے انتظار نہیں کرے گا؟ رازق کے دروازے سے کیسے خالی لوٹ سکتے ہو؟ لیکن بات وہی ہے، آج دن کے سویروں میں رزق کو تو تلاش کرتے ہیں، لیکن راتوں میں رازق کو تلاش کرنے کی محنت نہیں، تب بھی رزق ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ رزق آگے دوڑتا ہے، ہم پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے رزق کی حالت یہ ہے، وہ تمہارے پیچھے پیچھے یوں دوڑ رہا ہے جیسے تمہارے پیچھے موت دوڑ رہی ہے۔ موت جیسے تمہیں پہنچ کے رہے گی، ایسے تمہارا رزق تمہیں پہنچ کے رہے گا۔ لیکن آج حالت ہماری یہ ہو گئی ہے کہ ہم رزق کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو رزق ہمیں منہ موڑ کے دوڑ رہا ہے، کیونکہ ہم نے رازق کو دیکھا نہیں ہے، راتوں کو رازق کو تلاش۔ میرے دادا پیر حضرت مولانا ڈاکٹر عبداللہ عارفی قدس سرہ اپنے وقت کے قطب تھے، یہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شمس الدین تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر خلفاء میں سے ہیں، کراچی میں ہوا کرتے تھے۔ بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ رات میں کسی نہ کسی پہر میں آنکھ ضرور کھلتی ہے، پچھلے پہر میں آنکھ کھلتی ہے، کم از کم پیشاب کے لیے بھی کھلتی ہے، انسان ان کے پیشاب کے لیے ضرور اٹھتا ہے۔ جب اٹھ کے آپ پیشاب کے لے گا، اگر دو رکعت وضو کر کے 2 رکعت پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، وضو کی ٹھنڈک، تکلیف، سونے کی وہ نیند ہے، کوئی بات نہیں، میں جب پیشاب کر کے واپس بستر پہ لیٹنے لگے، بیٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک سے مانگ لو جو مانگنا ہے، کیونکہ اللہ اس وقت پوری کچہری لگا کے بیٹھا ہے۔ اللہ اس کا پابند نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھو گے تو ابھی تمہاری سنے گا۔ اللہ نے کہا پکارو، کوئی پکارنے والا، تم جو جاگ گئے ہو اس وقت میں، اس وقت چلتے چلتے پکار، یا اللہ مجھے رزق دے دے، یا اللہ میرا کاروبار مندہ اس کو ٹھیک کر دے، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ میرے بچوں کو نیک صالح بنا دے۔ جو دعائیں مانگ سکو اس کو مانگ کے کہتے سو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوٹوں کے انشاءاللہ قبول ہو جائے گا۔ فرمایا لیکن ہماری غفلت کا حال یہ کہ اسے اٹھتے بھی ہیں لیکن اپنا وہ تقاضا پورا کر کے پھر سو جاتے ہیں۔ نہیں، فرمایا یہ بھی اگر عادت ڈالو گے تو وہ جو فضیلت ہے کہ پیچھے پہر میں اللہ پکار رہے ہیں اور آپ جھولی پھیلا دیں، تو فرمایا وہ فضیلت اس وقت بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو راتوں کی وجہ سے فضیلت، تو شعبان میں اللہ تبارک و تعالی لیلۃ البرات، یہ شب برات ایک ایسی رات رکھ دی جس کی وجہ سے شعبان کے مہینوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آیا، حدیث میں کہ رمضان فرمایا شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اور فرمایا اس میں ایک رات ایسی ہے، اس ایک رات کی وجہ سے پورے رمضان کو فضیلت عطا فرما دی۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، گویا کہ لیلۃ المعراج، لیلۃ البرات اور لیلۃ القدر، یہ 3 مہینوں میں یہ 3 راتیں ہیں جن راتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان مہینوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ ایک مہینے کو اللہ نے کہا میرا مہینہ ہے، دوسرے مہینوں کو رسول نے کہا میرا مہینہ ہے، اور تیسرے مہینے کے بارے میں کہا میری امت کا مہینہ ہے۔ اس میں لیلۃ القدر، اس میں قدر کا مطلب یہ تنگ، یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اتنے ملائکہ اترتے ہیں، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ ان کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، زمین تنگ ہو جاتی ہے ان کے لیے۔ اور کس لیے اترتے ہیں؟ امت محمدیہ سے مصافحہ کرنے اترتے ہیں۔ کوئی اگر نماز میں کھڑا ہے تو اس سے مصافحہ کرتے ہیں، کوئی سجدے میں گرا تو اس کو بوسے دیتے ہیں، کیونکہ یہ زمین جو ہے ملائکہ کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اتنے ملائکہ اور یہ چونکہ امت کا مہینہ ہے اور یہ بخشش کے پروانے جاری ہو رہے ہیں، تبھی تو نبی نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جس کو ملے اور اس کی بخشی نہ ہو سکے، فرمایا کہ وہ ہلاک ہو گیا، مطلب اب اس کی بخشی کا کوئی راستہ نہیں۔ جس کو رمضان کے مہینے میں بخشا نہیں کیا، رمضان کے مہینے میں جو اپنی بخشی نہیں کروا سکا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بخشی کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز میں اس کی بخشی کرتے ہیں، رمضان میں جو اگر محروم رہا، فرمایا 11 مہینے میں کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں یہ بخشا جا سکتا، کیونکہ یہ خود امت کا مہینہ ہے اور خود امت کی بخشش کے فیصلے ہو رہے ہیں، اس مہینے میں یہ معروف رہا۔ تو دیکھو ان 3 مہینوں کی فضیلتیں 3 راتوں کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ معراج کی رات ہے، شبرات کی رات ہے، قدر کی رات ہے۔ باقی اس پر گفتگو کی یار یہ راتوں میں لوگ کنٹروورسی یہ ہمارا ویسی شوق ہے، اور یار یہ رات کتنے ثابت ہے، یار اور کتنے قرآن کتنے دسو اور فلاں کیا کتنے۔ لیکن اس کی ان شبہات کا جواب میں نے رحم ٹی وی پہ تفصیلی دیا ہے، وہاں استفادہ کریں، مزہ آ جائے گا، اور اس کا کوئی اسکالر اس کا توڑ نہیں کر سکا، شکر ہے۔
کسی جس نے کہا شبہ ڈالا اس کا جواب دیا الحمدللہ، میرے بزرگوں کی برکت ہے، کوئی اسکالر اس کو کاؤنٹر نہیں ابھی تک کر سکا الحمدللہ۔ اتنے مدلل دلائل اس کے اندر موجود ہے کہ معراج کا کہاں سے ثابت، جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شبرات کہاں سے ثابت، سب دے دیا۔ اس میں میں نہیں پڑھتا ہوں، علمی ایک الگ گفتگو ہو جائے گی، ایک آپ کو بتا رہا ہوں کہ رحم ٹی وی میں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ لیکن یہ راتیں یہ بخشش کے لیے، تو میں جیسے میں بتا رہا تھا کہ آخرین و غافرین کے طبقوں میں اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پہ یہ رحم کیا کہ ایسی راتیں عطا فرما دی ہیں، ان راتوں کے اندر اگر کچھ لمحے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو غافلین سے نکال کے آخرین میں شامل کر دے گا۔ اس لیے یہ مواقع دی امت محمدیہ کو، چھوٹے چھوٹے ایسے ٹپس دے دیے کہ اگر یہ کر لو گے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ رمضان کا مہینہ مل گیا تو اس میں تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیل القدر مل گئی، جو مانگو گے تو ملے گا۔ تو گویا کہ راتوں کے اندر، تو رمضان سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے شعبان کے اندر ہی شب برات رکھی، لیلۃ البرات رکھی۔ برات کا معنی بری ہونا، مطلب اس رات میں اللہ تبارک و تعالی گویا کہ گناہگاروں کو جہنم سے بری کرتے ہیں، جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا، بہقی کی حدیث ہے، حدیث میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں بنی کلب، یہ عربوں کا قبیلہ تھا بنی کلب، اور ان کے بڑے مویشی، فرمایا کہ بنی کلب کے جتنے جو مویشی ہیں، ان مویشیوں کے جو بال ہیں، ان بالوں کی مقدار پر اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں بخشش کرتے ہیں، اس قدر لوگوں کو بخشا جائے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں جھانکتے ہیں آسمان سے، کیونکہ اللہ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، کیونکہ عام 11 مہینے کے اندر، عام مہینوں میں تہجد کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اجلال فرماتے ہیں۔ یہ جو آسمان ہمیں دنیا سے نظر آتا ہے اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، وہاں سے اجلال فرماتے ہیں۔ اور آخری تہجد کے وقت میں اللہ یہ اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی تم میں سے بخشش مانگنے والے میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والے میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی بیماری میں مبتلا اس کی بیماری دور کر دوں، اللہ قضا اللہ قضا، جتنی ضرورتیں انسانوں کی کہہ کے اللہ پکارتے ہیں، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ یہ عام راتوں، فرمایا کہ جب یہ شب رات آتی ہے تو یہ اعلان مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، مغرب سے اللہ تبارک و تعالی اجلال فرماتے ہیں، اور مغرب سے یہ اعلان شروع کر دیتے اور صبح صادق تک اعلان ہوتا رہتا ہے۔ یہ وہ رات، صبح صادق اللہ تبارک و تعالی یہ پکارتے ہیں، کوئی تم سے مانگنے والا مانگے، خالی ہاتھ نہیں جائے گا، اس کو جو اس کی جھولی بھری جائے گی۔ تو اس میں اتنے لوگ بخشے جاتے ہیں، یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں زمین کی طرف، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، فرمایا ساری مخلوق کی بخشش کر دیتے ہیں، ساری مخلوق کی بخشش کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ مگر 3 لوگوں کی بخشش نہیں کرتے، ایک وہ جس نے ناحق کسی کو قتل کیا ہو، ایک وہ شخص کہ جو کینہ کپٹ دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے کینہ رکھا ہو اپنے اندر، اس کی بخشش نہیں کی جاتی، تو قاتل نفس کی بخشش نہیں کی جاتی، اور اسی طریقے سے کینہ بغض رکھنے والے کی بخشش نہیں کی جاتی۔ گویا کہ 13 قسم کے آدمی ہیں، 13 قسم کے انسان جن کی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی، اس الا یہ کہ وہ توبہ کر لے آج کی رات میں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بخش دیتے ہیں۔ ان میں فرمایا زانی کی بخشش نہیں کی جاتی، نہ ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں کی جاتی، اسی طرح فرمایا کہ وہ جگہ ٹیکس وصول کرنے والے کی بخشش نہیں کی جاتی، نجومی کی بخشش نہیں کی جاتی، غیب کی باتیں بتانے والے کے پاس جانے والے کی بخشش نہیں کی جاتی، کہ اس طریقے اور ٹخنے سے تکبر کی وجہ سے نیچے تہمت لٹکانے والے کی بخشش نہیں کی جاتی۔ تو گویا کہ 13 قسم کے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں بخشتے نہیں ہیں۔ یہاں تو فرمایا کہ شرابی کی، شراب پینے والے کی بخشش نہیں کی جاتی، اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں بھی بخش دیتے۔ تو یہ وہ بخشش کی رات ہے۔ علماء فرماتے ہیں حقیقت میں یہ لیلۃ البرات یہ اصل میں ریہرسل ہے رمضان المبارک کے لیے، کہ گویا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارا اپنا مہینہ ہے، اس مہینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ایک رات ایسی دے دی ہے، اس رات کا غسل توبہ کر لیں، غسل توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ طائب ہو جائیں، مغفرت طلب کر لیں۔ جب غسل توبہ کر کے بالکل پاکیزہ اور مزکہ مصفہ ہو جاتے ہیں اور رمضان کا مہینہ جیسے داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا عطر اس کے اوپر چھڑک دیتے ہیں، کیونکہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، رحمت کا،
دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ عتق من النار۔ تو پہلا عشرہ جو رحمت کا ہے، رحمت کا عطر تبھی ملے گا کہ آپ آگے شب برات کے اندر خدا سے جب اپنی ظاہر و باطن کو پاک کروا لیا اور آگے اللہ کے آگے رو کے گڑا کے اپنے گناہ کا مزکا مزفا، کیونکہ اجلے دھلے کپڑوں پر خوشبو چھڑکی جاتی ہے، جب روح اجلی دھلی ہو گئی، مزکا مصفا ہو گئی، تو جیسے رحمت کا مہینہ داخل ہوگا اللہ اپنی رحمت کا عطر چھڑک دیتے۔ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ۔ اور فرمایا کہ اگر بہت زیادہ آلودہ ہے، پہلے عشرے تک جو ہے اس کی ابھی گناہ کی آلودگی باقی ہے، تو پہلا عشرہ جب گزرتا ہے اس میں مزید اس کی کثافتیں صاف ہوتی رہتی ہیں، لطافتیں بڑھتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جیسے دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اس سے دوسرا عشرہ مغفرت کا بخشش۔ اور فرمایا اگر بہت ہی آلودہ ہے کہ اسے شب برات میں بھی گر گرایا، پہلا عشرہ بھی گزر گیا، دوسرا عشرہ بھی گزر گیا، اور اپنے گناہوں کی کثافتیں دھلوا رہا ہے، دور کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کا آخری عشرہ آ گیا، تو آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بری ہونے کا فیصلہ کر دیا۔ تو گویا کہ یہ تینوں عشرے، یہ آج کی رات اگر ہم نے جتنا اللہ سے منوا لیا، اپنے آپ کو مزکا مصفا کر لیا، اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا، دوسرا اور تیسرے عشرے کے انوارات ہمیں عطا فرما دیں۔ اس لیے آج کی رات بڑی اہم رات ہے، لیلۃ البرات۔ اس میں قرآن کریم میں سورۃ دخان میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں اتارا، اور دوسرے مقام پر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور لیلۃ القدر آپ جانتے ہیں وہ رمضان میں ہے، تو بظاہر ایسا لگتا ہے یہ بھی رمضان میں ہونی چاہیے کہ قرآن اتارا۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ آپس میں تعارض ہو رہا ہے۔ جمہور مفسرین تو فرماتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ سے مراد بھی لیلۃ القدر ہی ہے، لیلۃ القدر ہی ہے، لہذا مراد یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ لیکن علامہ امام اکرمہ بہت بڑے مفسر، رئیس المفسرین، مفسرین کے استاد، بہت بڑے مفسر گزرے، وہ فرماتے نہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ البرات ہے، یعنی شب برات ہے۔ یہ جو کہا کہ برکت والی رات، برکت والی رات کا، یہ قدر والی رات نہیں کہا، قدر والی رات اس کو کہا، اس کو برکت والی رات کہا۔ برکت والی رات کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس رات کے ذریعے سے کوئی برکت ملنی ہے، یہ مطلب ہے نا، اس رات کے ذریعے سے کوئی برکت ملنی ہے۔ رات تو یہ ہے، برکت اس کے ذریعے سے ملنی ہے۔ مبارکہ کا مطلب یہ ہے برکت والی رات، اس رات کے ذریعے سے کوئی برکت ملنی ہے۔ وہ برکت کیا ہے؟ وہ برکت یہ ہے کہ قرآن کریم اتارا جائے۔ وہ برکت کیا ہے؟ قرآن کریم میں اترنا ہے، اور قرآن کریم وہ ضابطہ حیات ہے کہ انسان کی دنیا اور آخرت سمجھ جاتی ہے۔ اس رات کی برکت کا مطلب یہ کہ آج کی رات میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ قرآن کریم کو اتارا جائے گا آسمانی دنیا پر، اور اس کی برکت پورے عالم کو ملے گی۔ جب فیصلہ آج کی رات میں ہوا اور اس کو اتار دیا لیلۃ القدر میں۔ اور آپ جانتے ہیں جو بڑے جو کام ہوتے ہیں نا، بڑے اہم جو کام ہوتے ہیں، اس کے لیے پہلے فیصلہ لکھا جاتا ہے، پلاننگ ہوتی، لکھا جاتا ہے کہ یہ پورا لکھ دیا، تیار ہو گیا، ہاں جی کب اس کو اب نافذ کب کرنا ہے، جی فلاں تاریخ کو نافذ کر دو۔ اب ایسا نہیں ہوتا ڈائریکٹلی نافذ کر دیا، پہلے اس کو پورا تیار کیا جاتا ہے۔ تو آج کی جو رات ہے لیلۃ البرات، اس کو یہ رات، اس رات کے اندر لکھا گیا یہ فیصلہ کہ کیا کیا ہونا ہے، کیا کیا ہونا آج کیا۔ یہ وجہ کی یاد اس وجہ سے اہم ہے کہ ہماری زندگی کے آنے والے سال کے سارے اعمال و احوال آج کی رات لکھے جائیں گے، آج کیا لکھے جائیں گے۔ اس نے کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، کتنے روزے رکھنے ہیں، یہ حج کرنا ہے اس نے کہ نہیں، مرنا کس کس نے ہے، جس نے مرنا وہ آج کیا اس کا نام لکھ دیا۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ یہ غافل بازاروں میں ہنستا کھیلتا پھر رہا ہے، اس کو خبر نہیں کہ اس کا آج کی رات مردوں کا نام لکھ دیا گیا، اس کو پتہ نہیں کہ مردوں میں اس کا نام لکھ دیا گیا، اور یہ بازاروں میں ہنستا کھیلتا پھر رہا۔ آج کیا اتنی اہم ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ رزلٹ جب بن رہا ہو اس کی اہمیت ہے، رزلٹ جب آؤٹ ہو رہا ہو اس کی اہمیت نہیں ہے۔ جب رزلٹ بن رہا ہوتا ہے تبھی انسان اپنی سفارشیں لگاتا ہے، جی سر جی نمبر تھوڑے ہوتے کر دے، میں تو فیل ہو گیا، اس وقت بھاگ دوڑ ساری اس وقت کرتا ہے۔ یہ نہیں جب رزلٹ آؤٹ ہونے کا ٹائم آ گیا اس وقت یار ہوتا ہو گیا، ہونے فیل، یہی ہوتا ہے۔ پہلے کرو جو کوشش کرنی ہے۔ تو آج کی رات اتنی اہم ہے کہ آج لکھا جا رہا ہے
کس کے نمازیں کتنی روزے کی یہ بدقسمتوں میں ہے، خوش نصیبوں میں ہے. تو یہ جو دعا آج آپ نے پڑھی ہے اس کے اندر آپ نے اللہ سے یہ مانگا یا اللہ اگر آپ نے بد نصیبوں میں آج لکھا ہے میرا نام تو آپ اس بات پہ قادر ہے کہ مٹا سکتے ہیں. یا اللہ میرا نام بد نصیبوں سے مٹا دے. یا اللہ اگر آپ نے میرے رزق کی تنگی لکھی ہے آج کی رات میں، یا اللہ میرے رزق کی تنگی مٹا کے رزق کی کشادگی لکھ دے. کیونکہ آج کے دن رزق بھی آپ کا لکھا جاتا ہے، کیونکہ ایک تو لوح محفوظ پہ آپ کی پوری زندگی کا رزق لکھا گیا ہے، اور ایک سال کا کوٹا، سال کا کوٹا جو ہے اس رات کے اندر لکھا جاتا ہے. اور یہ ہوتا ہے پوری دنیا کے محکمے میں سال کا کوٹا چلتا ہے، بجٹ چلتا ہے، سال کا بجٹ ہے. تو بجٹ تو گویا کہ اس کے ساتھ سیٹنگ ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لہذا اس کی سلطنت اسی نظم کے تحت چلتی ہے. تو آج کی رات آپ کا رزق پورے سال کا کتنا ہے وہ لکھا جاتا ہے. لہذا آج بنوا لے اللہ سے، یا اللہ میرے رزق کی تنگی لکھ دی، آپ تو قادر ہیں یہ تنگی مٹا کے کشادگی لکھ دے. آج میری بدنصیب بھی لکھی، میری اولادوں کی اللہ بدنصیب بھی لکھ دی، یا اللہ آج آپ نے اس کو مٹا دے. تو گویا کہ آپ یہ دعائیں کر کر کے آج کی رات بنوا سکتے ہیں. اور لیلۃ القدر میں تو وہ فیصلہ جو آج لکھا ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اب زمین پہ جا کے اس کو نافذ کر دو. وہ لیلۃ القدر، اس لیے اس کو کہتے ہیں برکت والی رات. برکت والی کا مطلب ہے کہ اس کی برکت اب آگے ملنی ہے. اور وہ برکت آگے کیا ملنی ہے کہ قرآن کریم کی دولت آسمان دنیا پر اترے. تبھی تو حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت نازل کر دیجیے. وہ بلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے رمضان میں برکت کیوں نہیں مانگی؟ آپ رمضان میں صرف پہنچنا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، لیکن رجب و شعبان میں فرما برکت عطا فرما. اس کا کیا مطلب برکت کا یہ کہ اللہ یہ مہینے ہمیں لیے ایسے مبارک فرما کہ ہم اس کی برکت سے رمضان تک پہنچ جائیں. اصل ہمیں ملنا رمضان سے ملنا ہے. تو دیکھو برکت کا مطلب یہ ہے. تو یہ مبارک رات ہے کہ آج کی رات میں ایسے فیصلے لکھے جا رہے ہیں کہ جو فیصلے نافذ ہوں گے لیلۃ القدر کے اندر، اور فرشتوں کو بھیج کے زمین پہ نافذ کر دیا جائے گا. اسے اکرمہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، مطلب اس سے لیلۃ البرات مراد ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی جو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نازل کیا قرآن کریم کو لیلۃ مبارکہ میں، اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا اس کے نازل کرنے کا آج کی رات میں، یعنی برکت والی رات، یعنی شب برات میں ہم نے فیصلہ کیا ہے. انا کنا منذرین، اور ہم جو ہے وہ ڈرانے والوں میں سے. تو یہ اور فی یفرق من کل امر حکیم، اور پھر اس کے اندر جو فیصلے جو آگے تقسیم کیے جاتے ہیں، مطلب وہ لکھے جاتے ہیں. اسی اس کو لیلۃ السقط بھی کہتے ہیں. یہ لکھے جانے کا اعمال. تو لیلۃ القدر کے اندر وہ نافذ ہو جاتے ہیں فیصلے، اور فرشتے زمین پہ آ کے اس کو نافذ کر دیتے ہیں. اس سے یہ رات بڑی اہم ہے. تبھی نبی نے فرمایا کہ اس رات کے اندر بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں اور کوئی جھولی خالی نہیں آتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجلال فرماتے ہیں مغرب سے لے کے صبح صادق تک، اور پھر جو بھی جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں. علماء نے لکھا کہ پوری رات جاگنا ضروری نہیں. پوری رات آپ جاگیں، آپ آدھا گھنٹہ اللہ کے سامنے چند نفلیں پڑھ لیں، تلاوت کر لیں. پھر بھی علماء نے اعمال ایسے بتا دیے ہیں کہ یہ اعمال اگر آپ کر لیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی پوری رات کی فضیلتیں آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں. تو یہ وہ لیلۃ البرات، شب برات. تو شب برات میں رات کی عبادت اور پھر دن کا روزہ، لیلۃ نصف شعبان یعنی دن کا روزہ رکھنا ہے. تو گویا کہ کل جو ہے 15 شعبان کا روزہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ اگر روزے رکھتے تھے تو شعبان میں رکھتے تھے. تو ظاہر ہے کہ میں نے بتایا شعبان میرا مہینہ ہے. نبی فرماتے ہیں میرا مہینہ ہے، میں اپنے مہینے میں میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پہنچے، کیونکہ اللہ کے اعمال پہنچتے ہیں. اس میں فرمایا کہ روزے بھی ہوں، میرا مہینہ ہے. تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے بھیج رہے ہیں، دیگر عبادات کے روزے بھی جا رہے ہیں. حالانکہ رمضان میں روزے آنے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو کثرت سے روزہ رکھنا رمضان میں منع کر، شعبان میں منع کر دیا. اس لیے منع کر دیا کہ بھئی تمہارا مہینہ تو رمضان کا مہینہ ہے، شعبان میں تم مہینے روزے رکھ لو گے تو کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارا اپنا مہینہ اس مہینے میں روزہ رکھنا تمہارا مشکل ہو جائے.
اس سے اس میں رکھنے کی اجازت نہیں. ہاں آپ کو مصنوع روزے رکھنے، جمعرات اور پیر کی عادت ہے وہ روزے رکھنے، ایام 20 13 14 15 کی عادت ہے وہ روزے رکھنے، تو اس سے زیادہ، اور یہ 15 شعبان کا روزہ رکھ لیں، لیکن مسلسل زیادہ روزے رکھنے. شعبان بھی اس نے منع کیا، فرمایا کہ یہ تو ہے کہ نبی کا مہینہ ہے، نبی رکھے کثرت سے، لیکن تم نہ رکھو، تمہارا مہینہ تو اگلا آ رہا ہے، تم رمضان کے مہینے میں جم کے روزے رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت والے بخشی کے فیصلے کرے گا. اسے میں دوستو بزرگ حقیقت یہ ہے کہ یہ مہینے یہ رات جو ہے بڑی مبارک رات، اور میں نے کہا کہ اصل یہ رات، اس رات کے اندر اللہ کو بناؤ، اس رات کے اندر اعمال و احوال کر لو. اور جیسے ابھی آپ نے مغرب کے بعد جو اعمال اذکار کیے ہیں، ماشاءاللہ پورے سال کے اندر آپ اس کے انوارات دیکھیں گے، کیونکہ یہ رات جو ہے یہ بخشش کی رات ہے. اور اس رات میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بنی کلب کے مویشیوں کی جو مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ بخشی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمارا نام تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشی میں آئے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم جھولی پھیلائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے قدم بڑھائیں، پکاریں، ہاتھ پھیلائیں، کیونکہ تھوڑا سا سبب اختیار کرنا ہمارا کام ہے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہے.